بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ دلہے نے اپنی دلہن کو اس رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ تصویر تک بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ بس کچھ عورتیں جا کر دلہن دیکھ آتی ہیں اور انہی کے بیان پر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دلہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان روحانی اور نفسیاتی قربت پیدا کرنے اور ہر طرح کی وحشت دور کرنے کے لیے باہمی تعارف اور ایک دوسرے سے کچھ پر لطف بات چیت اور حسب ضرورت اپنی پسند و ناپسند کا بیان ہونا چاہیے۔ آئیے اس تعلق سے سلف صالحین کے بعض واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے شادی کی رات میں جو کہا، جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تم مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں ہوگی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ اس مختصر سے کلمات میں کامیاب زندگی گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ پیش کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایسے حالات بار بار آتے رہتے ہیں جب شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو جلد ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور کوئی مرد بآسانی اپنی ضد سے نہیں ہٹتا اور نہ ہی سہولت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملے کو رفع دفع کرتا ہے۔ لیکن غصے کے معاملے میں ایک طبی اور فطری اصول یہ ہے کہ فریق مقابل عموماً زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یعنی جب شوہر غصے میں ہوگا تو بیوی فطری طور پر پرسکون ہوگی، اور جب بیوی غصے میں ہوگی تو شوہر فطری طور پر پرسکون ہوگا۔ لہٰذا ایسی حالت میں چاہیے کہ جو پرسکون ہے غصے والے کو منا لے۔ اختلافات سے دور مسرت بری ازدواجی زندگی کا اس سے اہم اور ذری نقطہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ، یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شریں کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ، پر اثر اور حسین ہے۔ قاضی شریں نے ایک بار امام شبی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجئے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ میں نے ایک نہایت حسین پری دوشیزہ بھی کھڑی دیکھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے یا نہیں، اسے کسی نے پیغام نکاح دیا ہے یا نہیں، ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی یہ لڑکی خالی ہے۔ میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا کہ فلاں اس کے چچا ہیں، اس سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرے پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شریں کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی میرے پیچھے میرے ساتھ صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب خلوت ہوئی اور شریں نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے۔ پھر وہ حمد و صلاۃ کے بعد یوں مخاطب ہوئی، میں اس گھر میں اجنبی ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے۔ آپ اپنی قوم کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، اور میں بھی اپنی قوم کے کسی بھی لڑکے سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے۔ لیکن آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں، مجھے یہی بات کہنی۔ آخر میں اپنے لیے آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شریں کہتے ہیں
کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ حمد و صلوات کے بعد میں نے عرض کی، تم نے بڑی عمدہ بات کی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت و دلیل ہو۔ مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ناپسند، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھیں؟ قاضی شری نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہٹ کا باعث بنے۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے، اس لیے اس طرح کی بات فرمائی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلہ کے کن کن گھرانوں سے تعلق اور آمد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا پسند کریں گے؟ قاضی شری نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتلایا کہ فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔ قاضی شری بتلاتے ہیں کہ پھر بقیہ رات بڑی حسین گزری، اور اس کے بعد کی زندگی تو اور ہی خوبصورت اور پر لطف گزری۔ ایک دن کی بات ہے، میں قضاء کی مجلس یعنی کہ کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا میرے گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ میری ساس ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ بڑھیا نے کہا، سنو، عورت دو حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے لے، اور دوسری اس وقت جب اس کا شوہر اسے بہت چاہنے لگا ہو۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہو جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ بڑھیا نے مزید کہا، سنو، زیادہ ناز و نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی کوئی بات دیکھنا تو اسے ادب سے سکھانا اور سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ قاضی شری کہتے ہیں کہ میں نے کہا، محترمہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں غلطی بھی میری تھی اور میں ہی ظالم تھا۔